باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خیر کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور آپس میں الفتوں اور محبتوں اور عظمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بخلاف دنیا کے کہ اگر اسی مسابقہ کے جذبے کو دنیا میں استعمال کریں، دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو نتیجے میں نفرتیں، بغض، عناد، حسد، دشمنی، قتل و غارت، غیبت، بہتان، اس قسم کی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے نتائج بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ روزمرہ ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے اس کی تو کوئی مثالیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، البتہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی کچھ چیزیں ذکر کرنے کی ضرورت ہے جس پر گزشتہ درس میں بھی میں نے مثال عرض کی تھی، اور صحابہ کرام میں ایسی مثالیں بے شمار ہیں جن کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ بات کہی تھی کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھے آ کر وہ ملے گی جس کے بازو سب سے لمبے ہوں گے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسری سے اپنے بازو ماپ کر دیکھا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ آخرت کی طرف اشتیاق کی علامت تھی کہ وہ جلدی سے جلدی دنیا سے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ جتنی جس کی تیاری ہوتی ہے جہاں کی، وہاں کا اتنا ہی اشتیاق زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی تیاری تھی، اس لیے اتنا اشتیاق تھا، جبکہ ہمارے اندر ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر جس وقت سب سے پہلے وفات جن کی ہوئی وہ صحابیہ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں اور امت کی ماں تھیں کہ جن کے بازو سب سے چھوٹے تھے۔ تو ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ بازو لمبے ہونے سے مراد سخاوت کا زیادہ ہونا ہے۔ چنانچہ ان کی سخاوت ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ ویسے تو ساری کی ساری ازواج بڑی سخی تھیں، ان کی سخاوت کا دریا پورے جوش سے بہتا ہی رہتا تھا، لیکن ان کا نام ایک خاص پہچان رکھتا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ایک دوسرے سے مقابلہ آخرت کے معاملات میں ہوا کرتا تھا، دنیا کے کسی معاملے میں اس طرح کا ان کے اندر آپس کا مذاکرہ، معاملہ اور کوشش کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور صحابہ کرام میں سب سے بڑے نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کے درمیان ہمیشہ ہی مقابلہ رہتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کرتے تھے کہ جس میں ان کو ذرہ بر یہ خیال ہو کہ میں اس معاملے میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور انہوں نے کوشش نہ کی ہو۔ لیکن جب بھی وہ کوشش کر کے اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے وہاں پر موجود پایا، تو کسی معاملے میں بھی وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو اتنا زیادہ مقابلہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقابلے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کا نمبر تقریباً 40 کے بعد تھا، اور پھر کوشش کے نتیجے میں دوسرے نمبر پر آ گئے، لیکن بہرحال پہلے نمبر والے کو کراس کرنا وہ ممکن نہ ہو سکا۔
اب اتنی تکو اتنی کوشش کے باوجود آپس میں الفتیں اور محبتیں اتنی زیادہ تھیں کہ دونوں حضرات کے نام ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رات تاریک تھی، ستارے خوب جگمگا رہے تھے، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر ایسے ہیں کہ ان کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نیکیوں کا قیامت والے دن وزن ہوگا، اور وزن کے اعتبار سے اب تو سائنس ترقی کر گئی ہے، صرف زمین کے وزن کو دیکھ لیں جس کی حیثیت ان ستاروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، اس کا نظام ہے، اوپر پھر 6 ارب کہکشائیں ہیں، اور ایک ایک کہکشاں میں پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں، اور ایک ایک سیارہ کتنا بڑا ہے، ستارہ کتنا بڑا ہے کہ ان کے حجم کو بھی ماپنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک پلڑے میں یہ سب کچھ رکھ دیا جائے تو دوسرے پلڑے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں رکھی جائیں تو حضرت عمر کی نیکیوں کا وزن زیادہ نکلے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں حضرت ابو بکر لے لیں، اور آپ نے دن اور رات میں سے ایک مجھے دے دیں۔ ایک وہ رات جو غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہجرت کے موقع پر، ایک وہ دن جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس دن ابو بکر نے آ کر امت کو سنبھالا تھا۔ سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور سب ہی طرح طرح کے خیالات کے اندر مگن ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر امت کو سنبھالا دیا۔ تو اگر وہ اقدام حضرت ابو بکر نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر طرف سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا مقابلہ حضرت ابو بکر نہ کرتے تو شاید اس امت کو دوبارہ صحیح رخ پر ڈالنا ممکن نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی فتوحات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے 2 سالہ دور میں، دور خلافت میں ایک رخ دے گئے تھے، پھر اس رخ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب کام کیا۔ اب ایک بندے کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، وہ جس شخص سے آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ تمام تر نیکیاں اس کی ایک رات کے برابر تصور نہیں کرتا۔ یہ عظمتیں ہی ہیں تو اور کیا ہے۔ تو ان کے دل میں حضرت ابو بکر کا وہ احترام تھا، وہ عظمت تھی کہ ساری کمائی کو، ساری جمع پونجی کو ان کے ایک دن کے برابر بھی تصور نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی بیعت ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ سے آگے بڑھ کر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ پر بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عظمتیں اور محبتیں اور الفتیں ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے وقت اپنی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر کے گئے تھے، تو آپس کی الفتیں محبتیں اس مقام پر تھی، باوجود اس کے کہ مسابقہ ہر وقت رہتا تھا۔ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے الفتیں آتی ہیں، محبتیں آتی ہیں، اور دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نفرتیں آتی ہیں۔ تو جو شروع میں نے عنوان قائم کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت جب انسان میں کوئی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر اس صلاحیت کو پورا کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے میدان بھی متعین فرماتے ہیں۔ اگر اس صلاحیت کو متعینہ میدان میں استعمال کیا جائے تو وہ خیر ثابت ہوگی، اگر اس میدان سے ہٹ کر اس صلاحیت کو استعمال کیا جائے تو پھر وہ شر اور فساد وجود میں لائے گی۔ تو اس لیے مسابقہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان سب سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش یہ کسی طور پر بھی اس کو چین لینے نہیں دیتی، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔
جیسے قرآن پاک میں آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے، احادیث میں بھی بکثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو ان 7 چیزوں کا اور اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث ہیں جن میں 5 چیزوں کا یا کم و بیش کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ وہ 2-3 احادیث تذکرہ کر کے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور ہمیشہ قرآن پاک سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔